پروگرام آواز جرس کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، کسی مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا یا اس کے تعلق والے مثلا بیوی بچوں، ماں باپ، بہن بھائی اور دیگر عزیز و اقارب کی برائی کرنا زبان سے یا ہاتھ کے اشارے سے، مثلا اس کے قد کا چھوٹے ہونے پر اشارہ کرنا یا آنکھ سے اس کے کانا یا نابینا ہونے کی طرف اشارہ کرنا یا کمر جھکا کر اس کے کوبڑے پن کو ظاہر کرنا یا لنگڑا کر چل کر اس کے لنگڑے ہونے پر اشارہ کرنا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرنا کہ اگر وہ وہاں موجود ہو تو اس کو برا لگے اور ناک بار گزرے۔ جب کسی کے بارے میں کوئی بات کہی جائے تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ بھی اگر یہاں موجود ہو تو اس کو میری یہ بات اچھی لگے گی یا بری لگے گی۔ اگر دل کہے کہ یہ بری لگے گی تو یہ غیبت ہے، اگرچہ یہ بات سچی کیوں نہ ہو، اور اگر سچ نہ ہو تو اس کا نام بہتان لگانا ہے، اور یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ دیکھنے میں آیا کہ بعض لوگ کسی کے مکان کا یا اس کی سواری کا اس طرح سے ذکر کرتے ہیں کہ اگر وہ شخص وہاں موجود ہو تو اس کو برا لگے، تو یہ بھی غیبت میں شامل ہے۔ البتہ اصلاح کی نیت سے اولاد کی بات ماں باپ کو یا شاگرد کی بات استاد کو بتانا غیبت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی سے کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ معلوم ہو تو اس نیت سے بتا دینا کہ وہ نقصان سے محفوظ رہے تو یہ غیبت نہیں ہے، اور یہ ضروری بھی ہے اور مسلمان بھائی کی خیر خواہی میں شامل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، جس کی وجہ علماء اکرام نے یہ لکھی ہے کہ زنا حقوق اللہ سے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے توبہ اور معافی مانگی جائے تو معافی کی امید ہو سکتی ہے، لیکن غیبت بندوں کا حق ہے اور یہ حقوق العباد میں شامل ہے۔ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا جس کی غیبت کی گئی ہے تو معافی نہیں ہوگی۔ دیکھنے میں آیا کہ آج کے زمانے میں شاید ہی کوئی ایسی مجلس ہو جو غیبت سے خالی ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے علماء بھی اس مرض میں مبتلا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے اس گناہ کو ترک کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اگر ممکن ہو سکے تو جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگ لی جائے، لیکن اگر اس کو ابھی غیبت کی اطلاع نہیں ہے اور معافی مانگنے سے اس کی اطلاع ہونے کے سبب اس کو رنج و غم پہنچنے کا اندیشہ ہو اور دل میں قدورت اور نفرت پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہو تو انسان کو چاہیے کہ سچی نیت سے عہد کرے کہ اب کبھی غیبت نہیں کروں گا، اور اس شخص کی تعریف کی جائے، خصوصاً جن لوگوں کے درمیان غیبت کی ہے ان کے سامنے اس کی تعریف کی جائے، اور اس کی غیبت کرنے کی اپنی غلطی کا اعتراف کیا جائے اور اس کے لیے دعا کی جائے۔ تو اس سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں سے اس کی یہ خطا معاف کرا دیں گے، اور خود بھی وہ لوگ جب اپنے نامہ اعمال میں اس کا بخشا ہوا ثواب دیکھیں گے تو انہیں رحم آ جائے گا اور وہ معاف کر دیں گے۔ بعض وقت مقبول بندوں کی غیبت سے خاتمہ بھی خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ کون وہاں مقبول ہے۔ بعض اوقات دیکھنے میں آدمی عام معمولی سا مسلمان معلوم ہوتا ہے، مگر اس کے تنہائی کے بعض نیک اعمال اس کے درجے کو بہت بلند کر دیتے۔ اسی طرح اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہاں کے بہت سے پیدل قیامت کے دن سوار اور یہاں کے بعض سوار وہاں کے پیدل نظر آئیں گے۔ سامعین، غیبت کی بیماری عموماً بدگمانی اور تکبر سے پیدا ہوتی، ورنہ جس کو اپنی فکر زیادہ ہوتی ہے وہ دوسروں کے عیوب پر نظر نہیں کرتا۔ جس کو اپنی بدحالی اہم معلوم ہوتی ہے وہ تو ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے بارے میں اتنا ڈرتا ہے کہ وہ خود کو انسانوں سے تو کیا جانوروں سے بھی بدتر سمجھتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے ابدیت مطلوب ہے، وہاں زور کا کام نہیں، زاری سے کام بنتا ہے۔ جس کو ایسی تواضع حاصل ہو گئی وہ ہر مخلوق پر شفقت کرتا ہے اور کسی کو اذیت نہیں پہنچاتا اور نہ انتقام لیتا ہے۔ جو شخص جذبہ انتقام سے مغلوب ہو کر انتقام لیتا ہے وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو حلیم ہوتا ہے اور تکلیف دینے والوں کے حق میں دعا گو رہتا ہے۔ یہ بات بھی مشاہدے میں آئی ہے کہ بعض لوگ ذکر و مراقبہ اور تسبیحات میں بہت آگے ہوتے ہیں،
مگر کسی سے ان کو اگر اذیت پہنچ جائے تو تسبیح جیب میں رکھ کر بد زبانی اور بد کلامی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ نہیں دیکھتے کہ ہم کس سے مخاطب ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں یا چھوٹے، ماں باپ ہوں یا استاد یا شیخ، سب بھول جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ مقولہ مشہور ہے کہ گھڑی میں اولیاء، گھڑی میں بھوت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کا جس شخص کو ہر وقت دھیان رہتا ہے وہ اپنا غصہ بھول جاتا ہے، اور غصے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا نفس کے مٹانے کے بعد ہی نصیب ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ایمان لانے سے پہلے اسلام کے خلاف تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور فیضان صحبت سے ان کا غصہ پھر کفار اور مشرکین کے لیے ہو گیا۔ بس آج بھی جن کے غصے کی اصلاح ہو جاتی ہے وہ خود کو نافرمانی سے بچانے کے لیے اپنے نفس پر غصہ کرتے ہیں، اور اپنی معافی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لینے کے لیے مخلوق الہیہ کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں، اور بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں۔ ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ پھانسی کے ملزم کو معمولی مقدمے والوں کی غیبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، اور کوڑ کے مرض والے کو زکام والے پر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ بس قیامت کی ہولناک پیشی اور انجام پر نظر رکھنے والے دوسروں پر ہنسا نہیں کرتے، اور انہیں غیبت کرنے کی فرصت اور ہمت نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم سچ بولنے کے پابند رہو، سچ بولنا نیکی کی راہ دکھاتا ہے، اور سچ اور نیکی دونوں جنت میں لے جاتے ہیں، اور جھوٹ بولنے سے بچا کرو، کیونکہ جھوٹ برائی کی راہ دکھاتا ہے، اور جھوٹ اور برائی دونوں دوزخ میں لے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، تو یاد رکھیے ایسے لوگ دوسروں کو ہنسانے کے لیے اپنے لیے رونے کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی مشاہدے میں آئی ہے کہ بعض خاصے پڑھے لکھے حضرات اور ذکر و فکر اور عبادت کرنے والے لوگ بھی جب غصے میں آتے ہیں تو زبان سے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ گالی بکنا تو شرافت اور حیا و شرم کے بھی خلاف ہے۔ سوچنا چاہیے کہ جس منہ سے ہم تلاوت کرتے ہیں، جس منہ سے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، جس منہ سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پاک نام دیتے ہیں، اسی منہ سے ناپاک کلمات نکالتے ہیں۔ کسی نیک اور صالح اور شریف انسان کو یہ عادت زیب نہیں دیتے۔ یہ بیماری عموماً غصے سے مغلوب ہونے کے وقت پیدا ہوتی ہے، لہذا غصے کا جو علاج ہے وہی اس بیماری کا علاج ہے۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ میری یہ بیہودہ باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی سن رہا ہے۔ جس پر غصہ آ رہا ہے یا جس سے بد کلامی اور گالی گلوچ کیا جا رہا ہے اسے معافی مانگنی چاہیے، خواہ نفس کو کتنی تکلیف کیوں نہ ہو۔ اور انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہاں کی یہ تکلیف دوزخ کی تکلیف سے کم ہے، اور اس قسم کی ہر غلطی پر کچھ مال بھی خیرات کرنا چاہیے تاکہ نفس کو صدمہ پہنچے، اور کچھ نفل نماز کا جرمانہ بھی اپنے نفس پر لازم کرنا چاہیے، اور اچھے اور شریف انسانوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے۔ اور انسان کو چاہیے کہ گڑ گڑا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی اصلاح کی دعا بھی کرتا رہے۔ انشاءاللہ ہمت اور دعا کی برکت سے یہ بیماری چلی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پر ایسی نعمتیں عطا کرتا ہے جو سخت مزاجی پر نہیں دی جاتی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ ساری بلائیوں سے محروم رہا۔ لوگوں کی خطاؤں کو معاف نہ کرنا یہ بھی خوش مزاجی اور دل کی سختی کی علامت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے سامنے عذر کرے اور وہ اس کے عذر کو قبول نہ کرے تو ایسا شخص میرے پاس حوض کوثر پر نہیں آئے گا۔ اگر آپ کا قصوروار آپ سے معافی مانگے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس کو عہد کا خیال نہیں اس میں دین نہیں۔ آپ سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔